بزرگان محترم و برادران عزیز، ایک حدیث صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو۔ یہ ظلم کل قیامت کی دن اندھیریاں لے کر آئے گا، اور یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیریوں کے شکل میں متشکل ہو کر آئے گا، اس لیے اس سے بچو، ظلم سے بچو۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، مال کی محبت سے بچو۔ بخل اور کنجوسی، نبی علیہ السلام نے کنجوسی سے پناہ مانگی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ۔ آپ علیہ السلام نے کیا ہے؟ اس سے پناہ مانگی، کنجوسی سے بچو۔ اسی بخل کے وجہ سے اللہ جل شانہ نے پہلی بھی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ اس بخل کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے پہلے قوموں کو بھی تباہ کیا گیا۔ کیسے تباہ کیا گیا؟ کہ مال کی محبت اور بخل نے، دنیا کی محبت نے ان کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائے، ایک دوسرے کا خون بہائے، حلال حرام کاموں کو حلال سمجھا، اور جتنے بھی حلال طریقے تھے محترم دوست اس کو چھوڑ کے حرام طریقوں کو اختیار کیا گیا اور حرام کو حلال سمجھا۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ کیا ہے؟ اس حدیث میں دو چیزوں کا بیان فرمایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ ظلم سے بچو۔ ظلم چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو محترم دوست، اس سے بچو۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ بخل سے بچو، کنجوسی۔ اس لیے فرمایا کہ شح عربی کے اندر کہتے ہیں بخل کو۔ اس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا مال کی محبت۔ یہ مال کی محبت محترم دوستو، ایسے دل کے اندر سرایت کر جانا، ایسے دل کے اندر آ جانا کہ اللہ کے حق کو پامال کر کے آئے تو آئے، بندے کے حق کو پامال کر کے آئے تو آئے، مال آنا چاہیے بس کسی طریقے سے، چاہے وہ حرام طریقے سے آئے چاہے حلال طریقے سے آئے، بھلے اللہ کا حق پامال ہو بھلے بندے کا حق پامال ہو، لیکن مال آنا چاہیے۔ اور اگر مال نہ آئے تو بندے پر یہ بہت ہی زیادہ شاق گزرے، بندے پر یہ ایک مصیبت بنے کہ یہ مال میرے پاس کیوں نہیں آیا، فلاں کے پاس کیوں چلا گیا۔ فرمایا یہ مال کی محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مال کی محبت، یہ مال کی محبت ہے۔ اور آج محترم دوستو ہم سب کیا ہے؟ ایک ہی کشتی کی سوار ہیں۔ ہم سب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت اتنی زیادہ ہے محترم دوست، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آئے یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس پر اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے یا راضی ہوتی ہے، اس پر میرا یہ پڑوسی، میرا یہ رشتہ دار، میرا یہ عزیز ناراض ہو رہا ہے کہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، لیکن میرے پاس مال آئے بس۔ مال بڑھنا چاہیے کسی طریقے سے محترم دوستو، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اتنی مال کی محبت محترم دوستو ہمارے دلوں کے اندر،
اس لیے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ انسان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ مال کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، اس مال کی محبت کی وجہ سے محترم دوستو ہم کتنے گناہ کرتے، کتنے اللہ کے نافرمانی کرتے۔ حالانکہ یہ مال بذات خود کوئی مذموم چیز نہیں ہے، مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو مال عطا فرمایا ہے تو اللہ پاک نے اس کو خیر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے فضل اللہ کے لفظ سے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ خیر کے معنی اچھائی ہے۔ اگر مال حلال طریقے سے آیا ہے اور محترم دوستو حلال طریقے سے ہمیں مال ملا ہے، ہم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں تو یہ اللہ پاک کی محترم دوستو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال فی نفسی ہی، فی ذاتی ہی کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے آیا ہے اور اب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن مال کو حاصل کرنے کے لیے محترم دوستو جیسے آج کل ہم جو طریقے اختیار کر رہے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی طریقے سے اس کو ورغلاتے ہیں، اور محترم دوستو جھوٹ بول کے اپنے مال کو محترم دوستو اچھا پیش کرتے ہیں، جھوٹ بول کے اس کی دام کو بڑھاتے ہیں۔ یہ محترم دوستو کیا ہے؟ بری چیز ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ مال حرام ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ ایسے مال کا حاصل کرنا حرام ہے، حرام۔ ایسے مال کا حاصل کرنا کیا ہے؟ حرام۔ اتنے مال کی محبت کہ بھائی مال آنا چاہیے، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ بڑھ جانا چاہیے، بس کسی بھی طریقے سے آئے، بس آ جائے۔ یہ ہے محترم دوستو بہت بری۔ اس طرح کی محبت کیا ہے؟ اس نے بچنے کا حکم فرمایا۔ حالانکہ تھوڑی بہت مال کی محبت یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تھوڑی بہت محبت کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ مال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مال کے بغیر انسان کیا ہے؟ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی بہت محبت مال کے ہونی چاہیے۔ اب اس محبت کی حد کیا ہوگی؟ اس کی حد کیا ہوگی؟ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ فرمایا اس کی محبت کی حد یہ ہے کہ بندہ اپنے مال، کوئی اس کے اوپر ظلم کرے اس مال کی وجہ سے اور یہ اس کی طرف سے دفاع کر سکے، فرمایا اتنا ضروری ہے۔ اگر اتنی محبت نہ ہو محترم دوستو پھر تو ہمارا کوئی مال لے کے جائے گا ڈاکو، کوئی چور ہمارا مال لے کے جائے گا اور ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، فرمایا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی میرے مال کو اٹھاتا ہے، میرے مال کو لوٹتا ہے، میرے مال کو لے کے جاتا ہے اور میرے دل میں اتنی بھی محبت نہیں۔ فرمایا یہ ٹھیک نہیں۔ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے دفاع کر سکے، اپنے مال کی طرف سے ظلم کا دفاع کر سکے، اتنی مال کی محبت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں محترم دوستو جن کو اتنی بھی محبت نہیں تھی مال کے ساتھ۔ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں جو اللہ کے محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو مٹھا دیا تھا، وہ ساری کی ساری دنیا کی محبتیں بھول گئے تھے، ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جو مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو شیخ تھے، ان کے میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ فرمایا ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ ان کو کسی نے اشرفیوں کا تیلا پکڑوا دیا، بڑا ہوا تیلا، اشرفیوں کا تیلا ان کو پکڑوا دیا۔ ان کو کوئی ضرورت پڑی بازار سے سامان خریدنے کی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس میں سے کیا میں اشرفیہ نکالوں ضرورت کے مطابق، لہذا ایسے کرتا ہوں یہ سارا تیلا، یہ ساری تھیلی یہ بازار لے کے چلا جاتا ہوں۔ اب میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ
وہ تھیلی اپنے ساتھ لے کے گیا جو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، اور جو ضرورت تھی بازار میں خریدنے کی وہ چیز اس نے خریدی، اور وہ تھیلا یا وہ تھیلی دکاندار کو پکڑوا دی اور اس سے کہا کہ اس میں جو آپ نے مجھے سامان دیا ہے اس میں سے اپنے پیسے اشرفیہ نکال لو۔ اس نے اپنے اشرفیہ اس میں سے نکال لی، جو چیز اس نے خریدی تو اس کی قیمت نکال لی، باقی اشرفیوں کا تھیلا مولانا کو پکڑوا دیا، حضرت کو پکڑوا دیا۔ وہاں کسی چور نے اس کو دیکھا کہ مولانا کے پاس تو اشرفیوں کا بہت بڑا تھیلا ہے اور بہت بڑی مقدار میں اشرفیاں ہیں۔ اب وہ چور اس نے پیچھا شروع کر دیا۔ حضرت آگے چلے تو پیچھے سے اس چور نے وہ تھیلا چھین کے بھاگ گیا۔ حضرت نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہ بھی نہ سوچا کہ میرا تھیلا کون لے کے گیا، بس اس نے یہ سوچا کہ بہتر یہ کہ میں اللہ کی یاد کو غنیمت سمجھوں اور اللہ کو یاد کرتا رہوں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھ۔ چور تھیلی لے کر چلا گیا، اور جب تھیلی لے کر گیا تو حضرت نے دعا فرما دی۔ حضرت نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ چور یہ تھیلی لے کر گیا، اس میں جو اشرفیہ تھی وہ میری تھی، لیکن چونکہ اس چور کو اس کی ضرورت تھی، وہ بیچارہ اس کو لے کے گیا، اب وہ اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئے گا تو میری تھیلی تو ویسی بھی چلی گئی، میرے پیسے تو ویسے بھی چلے گئے، چور لے کر چلا گیا، یا اللہ یہ میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، اس کے لیے صدقہ کرتا ہوں تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے وہ پیسے استعمال کرے۔ حضرت نے دعا فرما دی کہ یا اللہ مجھے کیا فائدہ ملے گا، میں نے تو ویسے بھی تھیلی چلی گئی، میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں اور اس کے لیے کیا کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت نے دعا فرما دی۔ حضرت نے یہاں دعا فرمائی، آگے کیا ہوا؟ چور تھیلی لے کر بھاگا تو چور کو راستہ نہ ملے، اس کو راستہ نہ ملے، وہ اپنے گھر کو جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہے چور۔ چونکہ یہ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دعا کی، بد دعا نہیں کی، دعا کی، لیکن چور کو راستہ نہیں مل رہا ہے۔ چور جہاں سے جاتا ہے، ایک طرف سے جاتا ہے تو آگے سے راستہ پھر بند، دوسری طرف سے جاتا ہے، وہ آخر یہ کہ جس گلی سے جس راستے سے وہ جاتا ہے واپس ادھر آ جاتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ پریشان ہو گئی چور کہ بھائی یہ اللہ کے نیک بندے تھے، شاید انہوں نے کوئی بد دعا کر دی ہوگی، اس لیے مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھ کر حضرت کے گھر کو تلاش کیا، اور اس کے مکان کو تلاش کرنے کے بعد جا کے حضرت کے مکان پر دستک دی اور آواز دی کہ میں وہ شخص ہوں۔ حضرت نے کہا کون ہو؟ فرمایا میں وہ شخص ہوں جو آپ کا تھیلی لے کر بھاگا تھا۔ فرمایا کہ وہ تھیلی اب میری نہیں رہی۔ حضرت نے کیا کہا؟ چور سے کہا کہ وہ تھیلی اب میری نہیں رہی، وہ تھیلی میں نے ہبہ کر دی ہے، وہ تھیلی میں نے صدقہ کر دی ہے۔ اب وہ شخص منتیں کر رہا ہے، وہ اصرار کر رہا ہے، حضرت آپ تھیلی لے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب تھیلی میری نہیں ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں تو مصیبت میں مبتلا ہو گیا، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے گھر کا، میں جہاں جاتا ہوں واپس اسی جگہ پر آ جاتا ہوں، مڑ کے واپس اسی جگہ پر میں تو مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب یہ آپس میں تکرار شروع ہے، محلے والے علاقے والے جمع ہو گئے، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا، چور نے کہا کہ بھئی میں ان کو تیلی واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ تیلی حضرت کی ہے، میں نے ان سے چھینی تھی، میں ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ واپس نہیں لے رہا ہے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ان کو معاف کر، یہ آپ کو تیلی دینا چاہتے ہیں، آپ تیلی نہیں لیتے لیکن ان کو معاف کر دیں۔ حضرت نے ان کو معاف کر دیا، اور جب معاف کرنے کے بعد وہ چلے تو ان کی جان چھوٹی اور ان کو راستہ ملا۔ ان کو کیا ہے؟ راستہ ملا۔ تو کچھ تو اللہ کے نیک بندے ایسی بھی تھے، لیکن محترم دوستو ہم اور آپ کو یہ حکم نہیں ہے، ہم اور آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کیا ہے مال سے اتنی بھی محبت نہ کریں، بلکہ ہمارے لیے حکم یہ کہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جان کا بھی حق ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اتنی محبت بھی دل کے اندر نہ رکھیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے محترم دوستو، یہاں پر ان معاملات کے اندر ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے خصوصی محترم دوستو کیا ہے؟ اللہ والے ہوا کرتے تھے۔
تو محترم دوستو کیا ہے، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جن کی دلوں کے اندر اتنی بھی محبت نہیں، لیکن حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا گیا فرمایا کہ لا یخدع ولا یخدع، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو مسلمان اس طرح ہونا چاہیے محترم دوست، وہ مسلمان اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو دھوکہ بھی نہ دے اور کسی سے دھوکہ کھائے بھی نہیں۔ تو محترم دوستو اتنی محبت دنیا کی ہونی چاہیے، وہ مذموم نہیں ہے کہ بندہ اپنے مال کی طرف سے دفاع کر سکے، لیکن اتنی محبت کہ بندہ حلال حرام کو نہ دیکھے، بس بندہ صبح اٹھے تو اس کی دماغ پر مال چھایا ہوا ہو، رات کو سوئے تو نیند کے اندر بھی اس کو محترم دوستو مال کی محبت کے خواب آتے رہو، اور صبح اٹھے جیسے تو بس وہ یہی سوچے کہ میں نے آج کہاں سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ یہ محبت کیا ہے؟ مذموم ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ مذموم ہے۔ اور یہ دیکھنا ہے مال کی محبت کے اندر کہ حلال طریقے سے آنا چاہیے، حلال طریقے سے، تھوڑا ہو مال لیکن محترم دوستو صاف ستھرا ہو، پاک ہو، محترم دوستو طیب قسم کا ہو، پاک طریقے سے مال آئے گا، وہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا، محترم دوستو اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اور جب حلال مال اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ بچے حلال کام کیا کریں گے، اس سے حلال خون بنے گا، اس سے حلال گوشت بنے گا، اس سے حلال ہڈیوں کو نشو و نما ملے گی، پھر وہ اولاد ہماری کیا کرے گی؟ وہ محترم دوستو حلال کام کرے گی۔ اور اگر ہم حرام کھلائیں گے تو پھر محترم دوستو ہم شکوے نہ کریں، پھر ہم لوگوں کے سامنے شکوے نہ کریں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری گھر والی میری بات نہیں مانتی، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، پھر محترم دوستو یہ گلے نہ کیا کرے۔ جب ہم حرام طریقے سے ان کو کھلائیں گے، حلال حرام کو نہیں دیکھیں گے اور حلال حرام دونوں کو مکس کریں گے اور وہ اپنے گھر کے اندر لے کے آئیں گے، اپنی اولاد کو کھلائیں گے، پھر وہی اولاد محترم دوستو وہ کام کرے گی محترم دوستو جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، پھر ہمارے لیے درد سر بنے گا، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ درد سر بنے گا۔ آج بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اگرچہ میں تعویذ کا کام کرتا نہیں ہوں اور نہ میں دم درود کا کام کرتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے کوئی تعویذ بنا کے دے دے، ہمارا بیٹا نافرمان ہے، بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، اس کو کوئی تعویذ، کوئی ساخت، کوئی چیز کھلائے پلائے تاکہ جناب وہ کیا ہے؟ فرمانبردار بن جائے۔ تو یاد رکھیے گا اگر حرام کھلائیں گے تو اولاد نافرمان ہوگی محترم دوست، اور حلال کھلائیں گے تو محترم دوستو پھر کیا ہے؟ وہ کام کیا کرے گی ہماری اولاد جو اللہ چاہیں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ تو مال کی محبت کیا ہے؟ تھوڑی بہت تو انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے مال انسان کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، مال انسان کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اس لیے کہ مال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کھائے گا نہیں تو انسان کیسے زندہ رہے گا۔ اسی طرح محترم دوستو کشتی کے لیے کیا ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، لیکن کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، لیکن پانی کیا ہے؟ کشتی کی ارد گرد ہو، ارد گرد محترم دوستو کیا ہے؟ پانی ہو تو پھر کشتی اس پر چل سکے گی، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دے گی، کشتی تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح محترم دوستو فرمایا کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اتنی مال کی محبت سرایت کر جانا اور اتنی مال کی محبت دل کے اندر بس جانا، یہ محترم دوستو مذموم بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ پھر یہی مال کی محبت کیا ہے محترم دوستو؟ پھر یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ آج محترم دوستو ہم حلال حرام کو نہیں دیکھتے، ہم کسی طریقے سے بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا محترم دوستو ہم نے منصوبے بنائے ہیں، اس میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے۔ یہی محترم دوستو مال، آج آپ مرے، آج آپ کی جان نکلی، آج اللہ کو پیارے ہو گئے، یہی مال تمہاری اولاد استعمال کرے گی، یہ جو تم نے حرام کمایا ہے یہی مال محترم دوستو تمہاری اولاد استعمال کرے گی، گناہ تمہیں ملے گا، سزا قبر کے اندر تمہیں ملے گی۔ تو کیوں اپنی آخرت خراب کرے محترم؟ چند دن کی زندگی ہے، اور محترم دوستو آج کل کی اولادیں آپ کو معلوم ہے
آج کل کی اولادیں کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ محترم دوستو کیا ہے، آنکھیں بند ہوتے ہی 3 دن اور پھر 40واں، پھر اس کے بعد سال، پھر کہانی ختم، پھر کہانی ختم ہو جاتی، پھر نہ باپ یاد آتا ہے، نہ بابا یاد آتا ہے، نہ محترم دوستو کوئی بات یاد آتی ہے، اور اس کے مال جو اس نے حرام طریقے سے کمایا یا محترم دوستو حلال طریقے سے بھی کمایا ہے، اگر وہ بیٹا غلط استعمال کرے گا، وہ غلط جگہ پر لگائے گا، پوچھ آپ سے ہوگی قبر کے اندر، حساب کتاب آپ سے ہوگا۔ تو محترم دوستو مال آنا چاہیے، مال کمانا چاہیے، مال فی ذاتی ہی کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن محترم دوستو اس میں یہ دیکھیں کہ حلال طریقے سے آئے۔ آج بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولے تو کاروبار چلتا نہیں ہے، کاروبار کیا ہے، چلتا نہیں ہے اگر جھوٹ نہ بولے۔ یہ محترم دوستو غلط فہمی ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے محترم دوستو، یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ اگر آپ آج سے تہیہ کر لیں، آج سے نیت کر لیں کہ میں محترم دوستو جھوٹ بول کے یہ نہیں بولوں گا کہ یہ میں اتنی خرید کے لے کے آیا ہوں، اتنی کا آپ کو بھیج رہا ہوں۔ ایک چیز آئی ہے 100 روپے کی اور ہم جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں، یہ میں 150 کا لے کے آیا ہوں، آپ کو 200 کا دے رہا ہوں۔ اب کیا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے محترم دوست، سری جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس 50 روپے کی وجہ سے آپ نے سارے کے سارے پیسوں کو حرام کر دیا، اور حلال حرام کا معاملہ اتنا سخت ہے محترم دوستو، فرمایا 1 روپے حرام کے ہوگی، 1 لاکھ روپے حلال کے ہوں گے، وہ 1 لاکھ روپے کو حرام کر دیں گے محترم۔ ایک بالٹی دودھ کی محترم دوستو، صاف ستھرا دودھ ہو، صاف ستھرا پانی ہو، اس میں آپ 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، 1 قطرہ، سارا کا سارا بالٹی کیا ہے محترم دوستو کیا ہے، وہ ٹپ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محترم دوستو 1 لقمہ بھی حرام کا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہمارے عبادات قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے تو محترم دوستو ہم پریشان ہیں۔ تو حلال حرام کے معاملے میں محترم دوستو ہم احتیاط برتیں، اپنی اولاد کو اور خود بھی اپنے گھر کے اندر وہ چیز لے کے آئے جو حلال طریقے سے ہو۔ یہ محترم دوستو اگر ہم اس میں احتیاط کریں گے، ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی، ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا، ہمارے اعمال اللہ کو قبول ہوں گے، اللہ پاک خیر کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور اگر محترم دوستو حرام طریقے سے کمائیں گے، حرام طریقے سے مال کو حصول کریں گے تو محترم دوستو پریشانیاں ہوگی، بیماریاں ہی بیماریاں ہوگی، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوگی۔ ایک مصیبت ختم، دوسری مصیبت شروع، دوسری ختم، تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے محترم دوستو، مال صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ تو مال کمانا چاہیے، لیکن محترم دوستو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ